سابق وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کی بڑی صاحبزادی محترمہ بے نظیر بھٹو 21 جون 1953 کو سندھ کے سیاسی گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی اور راولپنڈی سے حاصل کی اور اس کے بعد مری کے جیسس اینڈ میری سے 15 سال کی عمر میں او لیول کا امتحان پاس کیا۔ ہارورڈ یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس میں گریجویشن اور اس کے بعد آکسفورڈ یونیورسٹی سے فلسفہ، معاشیات اور سیاسیات میں ایم اے کیا۔ 1981 میں مارشل لاء کے خاتمے اور جمہوریت کی بحالی کے لیے ایم آر ڈی کے نام سے اتحاد بنایا گیا، جس میں آمریت کے خلاف 14 اگست 1983 سے بھرپور جدوجہد کا آغاز کیا گیا۔ 1984 میں بے نظیر کو جیل سے رہائی ملی، جس کے بعد انہوں نے 2 سال تک برطانیہ میں جلاوطنی کی زندگی گزاری۔ اسی دوران پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے انہیں پارٹی کا شریک چیئرمین بنا دیا گیا۔ ملک سے مارشل لاء ختم ہو جانے کے بعد بے نظیر وطن واپس آئیں۔ 1987 میں محترمہ بے نظیر بھٹو آصف علی زرداری کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سیاسی جدوجہد بھی جاری رکھی۔ 16 نومبر 1988 کو ملک میں عام انتخابات میں پیپلز پارٹی سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئیں اور بے نظیر بھٹو نے 2 دسمبر 1988 کو 35 برس کی عمر میں پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف لیا اور وہ ایک مسلمان ریاست کی قیادت کرنے والی پہلی خاتون بھی تھیں۔ 1993 میں صدر غلام اسحاق خان نے نواز شریف کی حکومت کو بھی بدعنوانی کے الزام میں برطرف کیا، جس کے بعد اکتوبر 1993 میں عام انتخابات ہوئے اور بے نظیر نے ایک بار پھر وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا۔ 1996 میں پیپلز پارٹی کے اپنے ہی صدر فاروق احمد لغاری نے بے امنی، بدعنوانی، کرپشن اور ماورائے عدالت قتل کے اقدامات کے باعث بے نظیر کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ بے نظیر بھٹو نے اپنے بھائی مرتضیٰ بھٹو کے قتل اور اپنی حکومت کے خاتمے کے کچھ عرصے بعد ہی جلاوطنی اختیار کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات میں قیام کیا۔ 18 اکتوبر 2007 پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن بے نظیر بھٹو تقریباً 8.5 سال کی جلاوطنی ختم کر کے وطن واپس آئیں تو ان پر کراچی میں حملے کی کوشش کی گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سربراہ اور سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو 27 دسمبر 2007 کو لیاقت باغ جلسے سے خطاب کے بعد روانہ ہوئیں۔ لیاقت روڈ کے قریب جیالوں کا جم و غفیر دیکھ کر بے نظیر بھٹو ان کے نعروں کا جواب دینے لگ گئیں۔ اپنی گاڑی کی چھت کھول کر باہر نکلیں۔ اس لمحے میں ایک دہشت گرد بھی موجود تھا، جس نے 2 سے 3 میٹر کی دوری سے بے نظیر بھٹو کو گولیوں کا نشانہ بنا ڈالا اور خود کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا لیا۔ بے نظیر بھٹو کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا، لیکن زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 27 دسمبر 2007 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملی اور پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ بے نظیر بھٹو اپنے والد ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد آمریت کے خلاف طویل جدوجہد کے باعث 3 دہائیوں تک پاکستان کی سیاست پر چھائی رہیں۔ بے نظیر بھٹو آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں اور ان کی جدوجہد کو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وش نیوز، کراچی۔